بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوپر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ، ایسے ہی کہ عنب کہتے ہیں تازہ جو ہے انگور، اور زبیب خوش انگور. کشمش کا کوئی انگور خوش ہو جائے تو کشمش ہے یا منقع ہے. اور ایسے ہی انگور کی بے کشمش کے ساتھ، تو انگور کی بے کشمش کے عوض جائز ہے کہ نہیں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ ناجائز ہے. جو اختلاف گزر چکا ہے کہ رطب کی بے تمر سے، تو امام ابو یوسف اور امام محمد وہاں دونوں ساتھ میں ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. او ینقص اذا جفا، کہ جب یہ تازہ خشک ہو جائے تو کیا گھٹ جاتی، کم ہو جاتی ہے؟ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں. تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تو جائز نہیں ہے. لیکن اس مسئلے میں منقع اور کشمش کی بے تازہ انگور سے یہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے ساتھ ہیں کہ جائز ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اسی عدم جواز کے قائل ہیں، اسی اختلاف پر ہے. تو اوپر تو بعد امام اعظم اور امام ابو یوسف کی بات جو ہے گزر چکی ہے. اب امام محمد کی دلیل کی. اچھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے نزدیک جو ہے تازہ کھجور کی بے جو ہے تمر سے، خشک کھجور سے جائز نہیں ہے، تو یہاں بھی ناجائز ہونی چاہیے. وہاں آپ نے عدم جواز کا قول فرمایا ہے اور یہاں جواز کا. تو ان کی طرف سے یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ وہ مسئلہ منسوس ہے، کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتے ہو، اور یہ انگور کی بے کشمش سے یہ منسوس نہیں ہے، اس لیے یہ اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ جائز. اوجہ الفرق لمحمد ہیں بین ھذہ الفصول، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وجہ فرق ان مسائل میں ہے کہ کئی مسئلات ہے کہ تازہ گیہوں کی بے خشک گیہوں سے، خشک گیہوں کی بے بھیگے ہوئے گیہوں سے، ان سب میں امام محمد کا اختلاف ہے. اور کہتے ہیں کہ ان مسائل میں وبین الرطب بالرطب، اور تازہ کی بے تازہ کھجور سے، کہ ان التفاوت فیہا یظہر مع بقاء البدلین علی الاسم الذی عقد علیہ العقد. کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں تفاوت جو ہے ظاہر ہوتا ہے بدلین کے. بدلین سے مراد کیا ہے؟ جس کو سمن ٹھہرایا ہے، جس کو مبی. ورنہ دونوں سمن ہو سکتا ہے، دونوں مبی ہو سکتے ہیں. چاندی سونا تو یہ تو سب سمن کے لیے متعین ہے، لیکن ان کے علاوہ بھئی گیہوں کو آپ بیچ رہے ہیں چنا کے بس، تو ایک ان میں سے سمن ہے اور ایک کیا ہے؟ مبی ہے. کہتے ہیں بدلین کے باقی ہونے کے ساتھ یہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے اس نام پر جس نام پر عقد ہوا ہے. تازہ گیہوں ہو یا بھیگا گیہوں ہو، دونوں کو گیہوں ہی کہتے ہیں. اور گیہوں اگر جو بھیگا ہے خشک ہو جائے تب بھی کیا رہے گا؟ گیہوں. تو اس کا جس نام پر عقد ہوا ہے وہ نام بعد عقد بھی کیا ہے؟ باقی رہتا ہے. لیکن کھجور اور یہ انگور اور کشمش یہ نام باقی نہیں رہتا. ایک کو کہتے ہیں انگور، اور جب خشک ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ کشمش. کہتے ہیں یہ بدلین کے باقی ہونے کے ساتھ یہ ظاہر ہوتا ہے اس نام پر جس نام پر عقد ہوا ہے. وفر رطب بالتمر ما بقائے احدہما ذالک، اور رطب اور تمر کی جب اس میں سے ایک ہی کا نام باقی رہتا ہے اور دوسرے کا نام زائل ہو جاتا ہے، جب خشک ہو گئی تو کیا کہیں گے؟ تمر کہیں گے نا. جب تک خشک نہ ہو تو کیا ہے؟ رطب. خشک ہو گئی تو ایک نام باقی رہتا ہے. فلم یکن ما بقائے احدہما، تو یہاں نام دونوں میں سے ایک کا نام باقی رہتا ہے، ایک کا نام زائل ہو گیا. فیکون تفاوتاً فی عین المعقود علیہ، تو یہاں عین معقود علیہ میں کیا ہے؟ تفاوت ہو گیا. گویا ایک ہو گئی کھجور اور ایک ہو گیا کیا؟ چھہارا. وبالرطب ہاں والرطب وفر معقود علیہ،
وفر رتب بالرتب التفاعد بعد زوال ذلك الاسم، اور جب رتب کی بے رتب کے ساتھ ہو تو یہاں تفاوت کب ہوگا؟ جب کہ ان کا نام زائل ہو جائے۔ جب تک رتب دونوں ہیں تو تفاوت نہیں ہے، لیکن ایک کا نام زائل ہو گیا، کیا کہہ دیں؟ تمر کہہ دیں، تب جو ہے تفاوت ظاہر ہوگا۔ اور رتب کی بے رتب میں یہ تفاوت ظاہر ہوگا ان کا نام زائل ہونے کے بعد۔ فلم یکن تفاوتاً فی المعقود علیہ، تو معقود علیہ میں یہ تفاوت نہیں۔ عقد ہمارا ہوا تھا تمر کی پر تمر پر، اور یا رتب کی بے رتب پر، لیکن جب رتب کی بے تمر سے ہو گئی جو ہے تو ایک کا نام زائل ایک کا نام باقی ہے۔ ولا یعتبر، تو اب عقد کے بعد بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اچھا، ولو باء بالبسر بالتمر، کھجور کے بہت سارے نام ہیں۔ اہل عرب کی اصطلاحات بہت وسیع ہیں، جیسے بوڑھی عورت، بوڑھی عورت کو کیا کہیں گے؟ عجوز۔ لیکن لغت میں دیکھو عجوز کے ایک نہیں کتنے معنی ملیں گے، ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ بوڑھی عورت بھی ہے۔ تو ایسے کھجور کے نام وہ بہت، شراب کے نام بہت رکھتے تھے وہ۔ تو کھجور تو ادھر درخت ہے نہیں، کھجور جو پہلے پھول لگتا ہے اور اس پر جو ہے پردہ رہتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بسر نہیں، بسر کہتے ہیں اس کو، کفرہ کہتے ہیں نا۔ کہ ابھی جیسے کیلا دیکھیے نا، جب کیلا کا پھول لگتا ہے تو پہلے ہی پھل دکھائی پڑتا ہے، اس پہ غلاف نما ہوتا ہے، تو ایک تو کیلے کا غلاف، پھر اس کے بعد سے اور وہ بڑھتا جاتا ہے تو غلاف ہٹتا جاتا ہے، اور بالکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا بھی والا ہے کہ جیسے وہ بڑھے گا غلاف ہٹتا جائے گا اور اس میں سے انگلیوں کی طرح پھل نظر آتا جائے۔ ایسے کھجور کا جب پھول لگتا ہے تو غلاف نما ہوتا ہے، تو اس کو کفرہ کہتے ہیں۔ اور جب تھوڑی سی بڑی پھل نمایاں ہو گیا، ابھی پختہ نہیں، گدھڑ اس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، اصل میں ہے گدرانہ، صحیح لفظ جو ہے گدرانہ ہے نا، اور لیکن کہیں کہیں گدھڑ ہمارے یہاں کہتے ہیں، اور یہاں گدر کہتے ہیں نا، غائن سے مت پڑھنا نہیں تو غدر ہو جائے گا۔ غدر کے معنی کیا ہے؟ ہاں، غدر کے معنی ہوتا ہے کہ بد امنی پیدا کرنا، دھوکہ دینا۔ تو الو با بسر بالتمر، اگر وہی گدر جو ہے گدرانی کھجور کہی نہیں، گدرانی کھجور کو جو نیم پختہ ہو رہے ہیں اس کو بیچا کس کے عوض؟ تمر کے عوض سے، متفاضلاً کمی بیشی کے ساتھ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن البسر تمر، کیونکہ بسر بھی تو تمر ہے، بس یہ کہ ابھی یہ پختہ نہیں ہوئی ہے اور یہ پختہ ہو چکی ہے، لیکن اصل تو ایک ہی چیز ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ بسر بھی تمر ہے، بخلاف الکفرہ، کی برخلاف کس کے؟ وہی کہ ابھی شگوفہ ہو رہا ہے، کہ حیث یجوز بیعہ بما شاء من التمر، کہ اس کی بیع تمر کے ساتھ جائے جتنے چاہو، کہ ایک شگوفے کی بیع 2 تمر سے، 2 تمر 5 تمر کی بیع ایک شگوفے سے، کیونکہ اس کو ابھی کھجور نہیں کہیں گے، جب تک اوپر غلاف لگا ہوا ہے کھجور نہیں کہیں، اور کہیں گے کھجور بہت گدرانی ہے، کھجور کہا کہ نہیں کہا؟ تو جب نیم پختہ ہو جائے تو اس کو کیا کہ تب بھی کھجور ہی کہتے ہیں۔ تو نیم پختہ کی بیع تمر کے ساتھ کمی بیشی سے جائز نہیں ہے، کہتے ہیں برخلاف جو ہے اس کے، کہ جب کہ وہ کیا ہو، کفرہ کیا کہیں گے؟ ہاں، جب کہ شگوفہ ہو بھی، اس میں پردے کے اندر سے کھجور نکلی نہ ہو، اس کی بیع جائز ہے، بما شاء من التمر، جتنے کھجور سے چاہو، اسنان بواحد، ایک جو ہے کفرہ کے عوض 2 کھجور کی بیع، 5 کھجور 10 کھجور کے عوض ایک کفرہ کی بیع جائز، کیوں؟ لأنہ لیس بتمر، کیونکہ ابھی وہ شگوفہ کیا ہے؟ تمر نہیں ہے۔ فإن هذا الاسم له من اول ما تنعقد صورته لا قبله، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ نام کی کس کا؟ کھجور، اس کو بسر کہیں گے، اس کو تمر کہیں گے، کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہے اس کا
سب سے پہلے ہے کہ جس کی صورت پر جو ہے بے منعقد ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں، کہ اگر بسر ہے تو اب بسر کی بے جو ہے تمر کی عوض تو ہوئی ہے، لیکن تمر اس کو کھجور بننے سے پہلے نہیں ہوئی، اس لیے وہ بے جائز نہیں ہے۔ اور شگوفہ کی بے ابھی کھجور بنی ہی نہیں ہے، صرف جو ہے ایک پھول نما ہے، تو دونوں گویا دو جنس ہو گئے۔ والکفرا عددی متفاوت، اور ایک فرق یہ بھی کہ کھجور چاہے تازہ ہو چاہے خشک ہو چاہے گدرانی ہو، یہ سب کے سب کیلی ہیں، لیکن یہ جو ہے شگوفہ اب یہ کیا ہے، عددی ہے، اور جب عددی ہیں تو ان میں جو ہے کمی بیشی کیا ہے، جائز ہے۔ حتی لو باءت تمرا بہی نسیۃ لا یجوز للجہالت، ہاں اگر کفرا کی بے جو ہے تمر کے وس کی ہے تو اب یہ ادھار نقد تو جائز ہے، لیکن ادھار یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جہالت ہے، اب یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر، اب آپ نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے یہ کفرا جو ہے ہم کو دے دیجئے، ہم تمر بعد میں لیں گے، یا تمر دے دیجئے کفرا بعد میں دیں گے، اور بعد میں ہو سکتا ہے اس میں کھجور ہی نہ ہو، خالی پھول ہی ہو، اور بعد میں جب پھول اس کے پتے جو ہے جھڑیں گے تو کیا ہے، کھجور ہی نہیں ہے، اور بسر ہے اور تمر یہ تو بالکل نمایاں رہتے ہیں، کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرة، یہ مسئلہ تو گزر چکا ہے نا؟ نہیں گزرا ہے کہ سرسوں جس کو رائی کہتے ہیں نا، رائی ایک طرف رائی ہے، ایک طرف جو ہے رائی کا تیل ہے، تو رائی کی بے رائی کے تیل کے عوض جائز ہے کہ نہیں؟ ایک شرط مطلق نہیں کہ اسے عموماً جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ 3 کلو رائی میں 1 کلو تیل نکلتا ہے، کچھ کم و بیش ہوگا۔ ایک مثال لے لیں کہ ایک طرف 1 کلو تیل ہے، ایک طرف جو ہے کہ کتنا ہے، 1 کلو، 1 کلو 1 کلو تیل ہے، 3 کلو رائی سرسوں ہے، تو اب یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تیل بھی 1 کلو ہے، ایک مثال ہے، اور 3 کلو سرسوں میں ایک ہی کلو تیل نکلے گا، تب تو یہ فائدے میں ہو گئے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، تیل بھی مل گیا برابر اور کھلی بھی مل گئی، اس لیے جائز نہیں ہے۔ ادھر یہ تیل کتنا ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 کلو ہو، 1.5 کلو ہو، کوئی بھی ہو، اور یہ رائی جو ہے جس میں تیل کتنا ہو، 1 کلو ہو، تو اب یہ جائز ہے۔ 1 کلو تیل 1 کلو کے عوض ہو گیا، اور جو 1 پاؤ زیادہ رہا وہ کھلی کے عوض ہو گیا، تو گویا آپ یوں کہیے کہ خارج میں جو تیل موجود ہے اور جو دانہ ہے، دانہ کو سب کو شامل ہے، جو دانہ ہے اس کے اندر جتنا تیل ہے وہ کیا ہے، اس سے کم ہو، اور خارج والا تیل کیا ہے، زیادہ ہو، تب یہ بے، اب یہ سب کو شامل ہو جائے گا، چاہے رائی کہیں چاہے تل کہیں یا السی کہیں، جتنی چیزوں کے جو ہے تیل نکالا جاتا ہے، چمیلی کا بھی تیل ہے، ہاں چمیلی کا تیل ہوتا ہے، دیکھو کہتے ہیں ہاں چمیلی کا تیل نہیں ہوتا ہے، ہاں چمیلی اصل میں وہ تل کو جو ہے پھول میں بسا دیتے ہیں، جیسے پھول ہے اسی میں جو ہے یہ تل رکھ دیں گے، اب ان کا جو اصول ہوتا ہو 1 دن 4 دن 10 دن ہے، تو تل کے اندر جو ہے پھول کی خوشبو آ جاتی ہے، اب جب اسی تل کو جو ہے اپلائی کریں گے تو جو تیل نکلے گا خوشبودار ہوگا، ورنہ وہ پھول کا جو ہے وہ تو آپ اس میں ڈالیں گے تو پانی ہو جائے گا، تیل تو رہے گا نہیں، سمجھ میں آیا؟ اس سے کیا ذہن ملا؟ یہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالع تورا، کہ اچھوں کی صحبت بھی مہکا دیتی ہے، بھائی تل کے اندر، پھول کے اندر تل کو بسایا گیا تو تل کے اندر خوشبو آئی کہ نہیں آئی، اور اسی لیے اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارے اندر کچھ نہ کچھ کمال آئے گا، کچھ اصلاح پیدا ہوگی، اور بروں کے ساتھ رہو گے، دنیا میں دیکھ لیے ایک چور پکڑا گیا، تمہارے کون کون دوست ہیں،
کہتے ہیں کہ قاری نصیر الدین صاحب سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ان کے اٹھنے سے پہلے پولیس پہنچ جائے گی۔ بروں کی صحبت سے بھی کیا ہے، بچنا چاہیے۔ ولا يجوز بیع الزیتون بالزیت، زیتون ایک پھل ہے اور اس کے تیل کو کیا کہتے ہیں، زیت۔ زیتون دیکھے ہو کہ نہیں؟ جامن دیکھے ہو جس کو فریدا کہتے ہیں؟ جامن، جامن ایک تو بڑا والا تھا، ایک چھوٹا، چھوٹا والا جامن اگر زیتون میں ملا دیجئے تو آپ امتیاز نہیں کر پائیں گے زیتون کون ہے جامن کون ہے، ہاں؟ ایک دم اسی کا ہم شکل، لیکن ذائقہ الگ الگ ہے۔ زیتون نمکین ہوتا ہے اور جامن جو ہے کہ وہ مٹھاس کے مائل ہوتے ہیں۔ وہاں جب عمرہ کرنے جاؤ تو سب ناشتے میں آتے ہیں نا، عرب کی اضافت ہوتی ہے کہ کھانا کھائیے پھر زیتون دو چار پھل جو ہے لے کر کے منہ فریش کر لیجیے۔ اہل عرب بہت بہت پفید، جب قرآن پاک میں ہوا تین بس زیتون وہ تو تین انجیر، زیتون یہ ہے، جانتے ہو تین انجیر کہتے ہیں نا۔ تو زیتون پھل کی بے روغن زیتون کی عوض جائز نہیں، وہ سمسم بالشیرج، اور کس کی بے، تل کی بے اس کے تیل کے عوض کیا ہے، جائز نہیں۔ حتی یکون الزیت والشیرج اکثر مما فی الزیتون والسمسم، یہاں تک کہ تیل اور کون تھے، زیتون کا تیل اور تل کا تیل جو خارج میں ہے یہ اس سے زیادہ ہو جتنا تیل زیتون میں یا تل میں ہے۔ کیوں؟ فیکون الدہن بمثلہ، اب دہن تیل، تیل کی مثل برابر ہو گیا، اور والزیادۃ بالشجیر، اور جو زائد ہوگا وہ کھلی کی عوض ہوگا۔ تو یہ 1.25 کلو تیل اور سرسوں کے اندر یا تل کے اندر اور یا زیتون کے اندر جو تیل ہے وہ 1 کلو ہے، 1.25 کلو سے کم، کچھ بھی کم ہو تو یہ جائز ہے، تاکہ 1 کلو تیل کی بجائے 1 کلو کے برابر اور 1 پاؤ کی عوض کیا ہو گیا، کھلی۔ کیوں؟ لأن عند ذلك یعری عن الربا، کیونکہ اس وقت جو ہے یہ عقد، یہ معاملہ ربا سے خالی ہوگا، تیل تیل کے برابر ہو گئے اور جو زیادہ ہے وہ کھلی کی عوض ہو جائیں گے۔ اذ ما فیہ من الدہن موزون، کہتے ہیں اس لیے کہ جو اس میں تیل ہوگا وہ کیا ہوگا، وزنی ہوگا۔ وہذا کیوں؟ لأن ما فیہ لو کان اکثر و مساویا، کہتے ہیں زیتون کے اندر یا تل کے اندر جو تیل ہے اگر اسی کے برابر ہو جو خارج میں موجود ہے یا اس سے زیادہ ہو، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تیل کتنا ہے، 1 کلو، اور جو تل کے اندر ہے وہ 1.25 کلو تیل ہے۔ تو اب اگر 1 کلو تیل کو جو ہے تل سے بیچیں اور اس تل کے اندر 1.25 کلو تیل نکلے، تو تیل کے ایک طرف 1 کلو تیل اور دوسری طرف 1.25 کلو تیل اور اوپر سے کھلی بھی، تو ربا نہیں ہے، ڈبل زیادتی ہو گئی نا۔ اچھا، اگر تل کے اندر جو تیل ہے وہ بھی 1 کلو اور جو خارج میں موجود ہے وہ بھی کیا ہے، 1 کلو، تب بھی ربا ہے، کہ یہ اس کے مثل یہ ہو گیا اور کھلی کے عوض کیا رہا، جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر پیسہ کیا کہہ رہا ہوں میں، اب پیرائی تو ادھر ادھر ہوتی نہیں ہے، ہاں اب یہ کہیں کہ لے جاؤ پھروانے میں مجھے پیسہ بات لگے جو گا۔ ہے میں کہوں اگر پیسہ کچھ رکھ دیں کہ ایک طرف خارج میں تیل اور سرسوں کے اندر جو تیل ہے وہ بھی کیا ہے، 1 کلو ہے یا 1.25 کلو ہے، لیکن یہ 1 کلو تیل اور 100 روپیہ رکھ دیں، تو اب ادھر جائز ہے کہ نہیں بھائی، کہ 1 کلو برابر میں 1 کلو ہو گیا اور جو بھی زیادہ ہے ان سب کی وجہ چاہے تیل زیادہ ہو چاہے کھلی زیادہ ہو اس کی وجہ کیا ہو جائے گا، وہ 100 روپے کے عوض ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ لینا معافی ہے، کیونکہ اس کے اندر سرسوں کے اندر یا تل کے اندر یا زیتون کے اندر جو تیل ہے اگر وہ اس کے زیادہ، کس کے زیادہ ہے، جو خارج میں موجود ہے اس سے زائد ہے یا اس کے برابر ہے، فالشجیر و بعض الدہن، تو اب کھلی اور بعض تیل کہ بھائی 1 کلو یہ ہے اور 1.25 کلو اس کے اندر تیل بھی ہے کھلی بھی ہے، تو 1 کلو برابر 1 کلو ہو گیا، تو 1 پاؤ زیادہ ہے، تو 1 پاؤ تیل اور کھلی کا کوئی عوض نہیں ہے۔ یہ کس صورت میں،
جبکہ تل کے اندر تیل بھی زیادہ ہو، خارج سے تیل بھی زیادہ ہو اور خلی تو ہے، تو کیا صورت ہوگی کہ اس کے پورا تیل نہیں، بعض تیل، کیونکہ 1 کلو جو رہا اس کے مقابل میں 1 کلو ہو گیا۔ اب 1 کلو سے جتنا زیادہ ہو، چاہے 1 پاؤ چاہے 100 گرام جو بھی زیادہ ہو، کہتے اس لیے کہ کھلی اور بعض تیل یا صرف کھلی، کھلی تنہا، یہ کب صرف کھلی ہوگی؟ ہاں، خارج والا تیل بھی 1 ہی کلو اور تل میں بھی 1 ہی کلو نکلا، تو صرف کھلی جو ہے بغیر عوض کے رہے گی۔ اور کہتے ابھی شجیر و وحد ہو فضل، تو فضلوں کا تعلق دونوں سے ہے کہ بعض تیل اور کھلی یہ زیادہ، وہی 1 کلو کے برابر سے جو زائد ہو، اور اگر تیل دونوں برابر رہیں تو کیا ہے؟ صرف کھلی زائد ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ، اچھا اب دیکھیے، اب قاری صاحب کی طرح کوئی جو ہے نا تجربے کار ہو جائے کہ بھائی ہماری سرسوں لے لیجئے اور 1 کلو تیل دیجئے، اس نے پوچھا کہ اس میں کتنا تیل نکلے گا، کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ تو ماہرین بتاتے ہیں نا۔ آپ کسی قریشی پاس جائیے جو گوشت کاٹتا ہے، پڑوا دکھائیے، کہے گا اس میں 80 کلو گوشت نکلے گا، تو بس 1 کلو 2 کلو کا تفاوت ہوتا ہے، ورنہ ایک اندازہ جو ہے رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر معلوم ہی نہ ہو کہ اس میں کتنا تیل ہے تو لا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو ابھی تک گفتگو تھی، اب ایک طرف تو 1 کلو تیل، اور کہیں گے جو خارج میں جو ہے تل ہے اس کے اندر تیل اس سے کیا ہو، زیادہ نہ ہو اور برابر نہ ہو، بلکہ کیا ہو، کم ہو، یہ تبھی تو جائز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی زیتون یا سرسوں یا تل کی پیرائی نہیں ہوئی ہے، تو کیسے معلوم کہ اس کے اندر کم ہے کہ زیادہ ہے کہ برابر ہے؟ معلوم ہوگا؟ یہ ماہرین جو ہوتے ہیں، جو یہی کام ہی پیشہ کرتے ہیں، وہ تو کہیں گے آپ سے کہ 3 کلو سرسوں میں یا 2.5 کلو سرسوں میں 1 کلو نکلے گا، اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے، یہ تجربہ سے ثابت ہے۔ لیکن اگر معلوم ہی نہ ہو کہ سرسوں کے اندر یا تل کے اندر کتنا تیل ہے تو یہ جائز نہیں، کیوں؟ لے احتمال الربا، کیونکہ اس میں ربا کا احتمال ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ اب کہیں گے ہو سکتا ہے کہ کم ہی ہو، تب ہو سکتا ہے کہ دانہ جو ہے یہ بہت تازہ نہ ہو، دانہ مردہ ہو، تو تیل کب نکلے گا؟ کہتے اسی لیے تو ہم احتمال کہہ رہے ہیں، یقین نہیں ہے۔ اور باب ربا میں تیقن تو یہ حرام ہی ہے، شبہ ربا کیا ہے؟ یہ بھی، اس لیے لفظ احتمال کہہ رہے ہیں۔ احتمال سے ہر حکم نہیں ٹوٹ۔ اب یہ عصر کے وقت وضو بنائے، یہ بھی احتمال ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہو، احتمال ہے کہ نہیں؟ لیکن دل نہیں جم رہا کہ ٹوٹا ہوگا، لیکن احتمال تو ہی ہے، تو ہاں اب اس احتمال پر عمل نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز میں احتمال نہیں دے۔ حلت و حرمت کی جہاں بات ہوتی ہے تہاں جو ہے احتمال پر تقوی، ایک ہے تقوی ایک ہے ورع، دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ حرام چیزوں سے بچنا، فرائض و واجبات پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور فرائض و واجبات تو یہی ہے، سنن مستحبات کی بھی رعایت کرنا، اور حرام تو حرام جو ہے شبہات سے بھی بچنا، یہ کیا ہے؟ ورع۔ ورع کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ قاری صاحب ہیں نا، ایک قرات کے ایک امام ہے حمزہ زیات، ہیں نام نہیں سنا ہے؟ امام تھے اس کے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آج ہم یہاں سے جائیں گے ہوائی جہاز سے سفر کریں تو اس میں کھانا ملتا ہے، کچھ کمپنیاں دیتی ہیں، ٹرین میں بھی وہ پینٹری کار ہوتے ہیں وہاں بھی کھانا مل جاتا ہے، ہوٹل بھی راستے سے لے لیجیے، ڈھابا کھانا۔ پہلے زمانے میں گاڑیاں نہیں، گاڑی تھی ہی نہیں، اور ہوٹل وغیرہ تھے نہیں، تو دقت ہوتی تھی کھانے کی بھی پانی کی۔ تو ان کو پیاس لگی، گزر رہے تھے تو پوچھا یہ کون سا گاؤں؟ کہا جبل پور ہے۔ تو کہا یہاں نہیں رکیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں ہمارے کچھ شاگرد ہیں جن کو ہم نے قرآن پڑھایا ہے، اگر ہم ان کے ہاں پانی پی لیں گے تو کہیں تعلیم قرآن کا وہ عوض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیے تعلیم قرآن کا وہ عوض نہ ہو جائے، پیاسے اس آبادی سے گزر گئے۔ یہ کون سا درجہ ہے؟
ہیں، ایسی مثال ملے گی؟ اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں۔ کہتے احتمال ربا کی وجہ سے جائز نہیں، وہ شبہ تو فی ہے کل حقیقت، دیکھیے آ گیا، اور باب ربا میں شبہ ربا کس کی طرح ہے؟ حقیقت ربا کی طرح۔ والجوز بدون نہیں، تو متن میں جو ہے مثال کس کی دیا تھا؟ زیتون اور تل کی، دو، تو کہا یہ جو ہے قید احترازی نہیں ہے، وہ تو اتفاق جو ہے دو چیزیں ذکر کر دی، جتنی چیزوں میں تیل نکلتے ہیں سب کا ہی، بادام، روغن بادام، ایک طرف بادام ہو ایک طرف روغن بادام ہو، یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو روغن ہے وہ کیا ہو؟ زیادہ ہو، کس سے؟ جو بادام کے اندر ہے۔ اخروٹ، اخروٹ کا بھی تیل نکلتا ہے، اخروٹ کھاؤ دماغ بڑھتا ہے، اس کی شکل دیکھیے دماغ کی طرح ہوتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، گھٹنے میں تکلیف ہو، درد ہو تو پایا کھائیے، تو اسے وہی پیر ہے نا، اس میں جو لعاب ہوتے ہیں نا، تو ایک ڈاکٹر صدیقی صاحب یہاں پہلے رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ موسم کا کوئی بھی پھل ہو کھانا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تاثیر رکھی ہے کہ ہماری باڈی کو، جسم کو جاڑے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس موسم میں پیدا ہونے والے پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے۔ گرمی کے موسم میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو تربوز، خربوز جو 90-95% کیا ہے؟ پانی ہی ہوتا ہے، سنترا، تو جس کی ضرورت ہے اس لیے ہر موسم کا پھل استعمال کریں، لیکن خلاف موسم نہیں۔ اب تربوز اس موسم میں کھاؤ سو کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں؟ کہتے ہیں اور جوس، اخروٹ کی بے، اس کے تیل کے بس یہی مسئلہ ہے۔ واللبن بثمن ہی، ایک طرف کیا ہے؟ دودھ ہے، ایک طرف کیا ہے؟ گھی ہے، تو گھی جو ہے 1 کلو ہے اور 1 کلو دودھ ہے تو بے جائز ہے؟ ہاں، کہ 1 کلو گھی ہو تو جو ماہرین بتائیں 5 کلو یا 10 کلو دودھ ہو، تبھی تو اس دودھ کے اندر جتنا گھی یہ ہے، اس دودھ کے اندر بھی کیا ہے؟ اتنے اگر گھی ہے تو یہ جائز ہے۔ اور اخروٹ کی بے اس کے تیل کے عوض، اور دودھ کی بے اس کے گھی کے عوض، والعنب بعصیرہ، اور انگور کی بے اس کے شیرہ کے ساتھ ہیں، شیرہ کے عوض، والتمر بدبسہ، اور تمر جو ہے کھجور کا جو سرکہ ہوتا ہے نا، تو اس کے جو ہے کھجور کے بے کھجور کے سرکے سے علی حاصل اعتبار، اسی کیا ہے؟ اعتبار پر، اسی قیاس پر ہے۔ وختلفوا فی القطن بغسلہ، دیکھیے کپڑا ہم آپ پہنے ہیں لیکن اس کی حقیقت دیکھیے، روٹی ہم کھاتے ہیں لیکن روٹی زمین سے پیدا ہوتی ہے، پہلے کیا؟ دانہ ڈالیے، اس سے کوپل نکلے گی، پودا ہوگا، پودے میں پھر بالی لگے گی، بالی میں گیہوں ہوگا، گیہوں کو اس سے نکالیے، نکال کر جو ہے اس کی پسائی کیجیے، تب پانی میں گوندیے، تب جا کر کے اتنے مراحل کے بعد کیا ہے؟ روٹی بنتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے کپڑا جو ہم پہنتے ہیں یہ ایسے تھوڑی کہیں بنتا ہے کہ زمین میں ایک بیج ڈالتے ہیں، اس بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس میں پھول ہوتے ہیں، اور پھول ہوتا ہے یہ اخروٹ کی طرح، جیسے اخروٹ دیکھے نا، اخروٹ، اخروٹ کی طرح پھول ہوتا، پھول کو توڑیں گے تو اس سے روئی نکلے گی، اس کو کپاس کی کھیتی کہتے ہیں نا۔ یہ گجرات آپ جائیں گے تو گجرات میں کپاس سیکھتے ہیں۔ اچھا، روئی کے اندر جو ہے بیج بھی ہوتا ہے اور اس کا بھی تیل نکالتے ہیں، سنا ہے کہ نہیں؟ گجرات میں کڑوا تیل نہیں ملتا ہے، روئی ہی کا تیل، روئی تیل نہیں، کپاس ہے روئی میں کہاں تیل ہوگا؟ جو بیج ہوتا ہے اس بیج کا تیل نکالتے ہیں۔ تو اب وہ روئی نکلی، روئی کو جو ہے اس کو بٹتے ہیں، بٹنے کا طریقہ چرخا ہوتا ہے نا، تو اس کو بٹے وہاں بٹتے ہیں تو اس سے دھاگا بنتا ہے، اور اس دھاگے سے جو ہے پھر ان کو نیند آ رہی ہے، امام صاحب کم کھایا کیجیے، تو جو ہے اس کو بٹیں گے، اس کو قطن کہیں گے، روئی، اور پنبا فارسی میں کہتے ہیں، اور غسل کہتے ہیں، اس سے جو بٹنے کو نہیں، اور جب دھاگا نکلتا ہے تو دھاگا کس سے بنا ہے؟ روئی سے۔ اب روئی کی بے دھاگا کے بس جائز ہے کہ نہیں؟ ہے تو وہی،
اس میں بھی کیا ہے اختلاف ہے. فرماتے ہیں وختلفوا فی القطن بغزلہ، اور فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ روئی کے بے، اس کے روئی کی اس کے دھاگے کے اس بے میں، تو یہ برابر برابر جائز ہے یا نہیں. والکرباس بالقطن، ایک تو یہ روئی ایک دھاگا، اور ایک طرف کیا ہے کپڑا اور روئی. یہ کپڑا دے دیجئے، روئی لے لیجئے. بھائی جس کے پاس روئی ہے وہ روئی کھیتی کرتا ہے، کپڑا تو وہاں تیار نہیں ہوتا، تو اس کو ضرورت کس کی ہے؟ کپڑے کی. تو کہا کہ روئی ہماری لے لیجئے، کپڑا دے دیجئے. تو روئی کی بے کس کے وجہ ہو رہی ہے؟ تو اس میں جائز ہے یا نہیں؟ کرباس مانے کپڑا سے کہتے یجوز کیف ما کان بالدین. تو واختلفوا فی القطن بغسلہ، اور فقہائے کرام کا اختلاف ہے روئی کی بے اس کے دھاگے کے عوض. بعض کہتے ہیں کہ روئی کی بے اس کے دھاگے سے جائز ہے، بس وہی فارمولہ کہ جتنی روئی ہے، سیرج والی مثال ہے، جتنی روئی ہے اور اس کے اندر اتنا ہو جتنا یہ دھاگا ہو، تب تو جائز ہے. اگر کمی بیشی ہو تو جائز نہیں ہے. لیکن روئی کی بہ کپڑے کے تو جائز ہے، اس لیے کہ روئی اور کپڑا دونوں دو جنس ہو گئے. تو اذا اختلف النوعان بہت عمدہ ہے فارمولہ. فبیعوا کیف شئتم. والکرباس، کرباس کہتے ہیں یہ کپڑے، ذراع کرباس، یہ ہاتھ کو نہیں، پہلے کپڑا جو ہے کس سے ناپتے تھے؟ اسی سے تو ناپتے تھے. پہلے گز کہاں ہوتا تھا؟ تو ذراع کرباس ہی نہیں، ایک ہاتھ. اور کرباس کی بے، کپڑے کی بے روئی کے وس، یجوز کیف ما کان بالاجماع، تو بالاجماع یہ جائز، چاہے برابر برابر ہو چاہے کمی بیشی کے ساتھ ہو. اب ایک مسئلہ اور آ رہا ہے کہ قاری صاحب کی سسر کی دعوت ہو گئی ہے، اور ان کے خسر جو ہے بڑے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، بکرے کا کھاتے ہیں. اور ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ ہمارے پاس تو بڑے کا اسٹاک ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو کھلائیں گے تو ناک کٹ جائے گی ہیں، تو کیا کریں؟ تو بغل میں جو ہے معاذ کہیں بکرے گوشت میرے پاس ہے، نو ٹینشن. تو قاری صاحب نے کہا تو 1 کلو ہم سے لے لیجیے، 1 کلو دے دیجیے. 1 کلو جو ہے لے لیجیے، دے دیجیے. تو یہ جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ ہاں؟ ایک مثال ہمارے پاس اور تھی جہاں ہم اسی میں پھنساتے تھے، لیکن اب اس کی وجہ سے مثال نہیں دیں گے. تو بکرے کی بے، بکرے کے گوشت کی بے، اور بڑے کے گوشت یا مرغے کے گوشت سے جو ہے کمی بیشی کے ساتھ کیا ہے؟ جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی اصل الگ الگ ہے نا. تو جب دونوں کی اصل الگ ہے تو جیسے آپ کے پاس ایک بھینس ہے، ان کے پاس جو ہے ایک بکرا ہے، تو بھینس تو 1 کنٹل سے زیادہ کی ہوگی، اور بکرا تو بہت ہوگا 20 کلو بس. اور اگر عاقب کی طرح ہو تب تو جو ہے بھائی 30 کلو ہو سکتا ہے. لیکن تفاوت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بیچے تو جائز ہے کہ نہیں؟ مرضی ہے آپ کی، بھئی آپ ہمارے بکرے کے اپنی بھینس دے دو، کوئی حرج نہیں ہے. جب دونوں کی اصل الگ الگ ہے تو گوشت کا بھی وہی حکم ہوگا کہ اس میں تفاوت جو ہے جائز ہے. وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُّحْمَ ان مختلفت بعضها ببعض متفاضلا، اور مختلف گوشتوں کی بے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کبھی بیشی کے ساتھ جائز ہے. تو کہ وہاں مختلف گوشت سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں مراد ہو لحم الابل والبقر والغنم. کہتے اس سے مراد ان کی جو ہے کہ اونٹ کا گوشت، بقر کا گوشت اور غنم کا گوشت ہے. یہ مختلف جنس ہیں تو ان کی جائز ہے. وَأَمَّا الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ جِنْسٌ وَاحِدٌ، لیکن بقر اور جوامیس، جوامیس جاموس کی کیا ہے؟ جمع ہے. ترجمہ جانتے ہو گے نا کہ یہ جائز ہیں، یہ دونوں ایک ہی جنس ہیں. اب ایک اعتراض دیکھیے، حدیث میں آپ پوری کتب حدیث کا مطالعہ کر لیجئے، قربانی کے بیان میں آپ کو 3 قسم کے جانور ملیں گے: الابل والبقر والغنم. تیسرا کوئی نہیں ہے. یہ ہے حدیث میں جو ہے 3 ہی
9 کے جانور کا ذکر ہے کہ ان کی قربانی جائز ہے، ان کے علاوہ اور جو جانور ہیں ان کی جائز نہیں ہے۔ تو جاموس کی قربانی ہوتی ہے تو کیوں کرتے ہیں؟ پہلے جو ہے برام اسلام کچھ فرقے والے اس پر اعتراض کرتے تھے کہ جاموس کی قربانی جائز نہیں، اس لیے حدیث میں تو کہیں ہے ہی نہیں۔ اسے غیر مقلد کرتے ہیں کہ نہیں؟ جاموس کرتے ہیں، ہیں؟ یہ اعتراض انہی طرف سے پہلے تھا، اب چاہے مان گئے ہوں تو اب یہ جائز نہیں ہے۔ جب ان کا ذکر ہی نہیں ہے تو ہماری طرف سے جواب یہی دیا جاتا تھا کہ اچھا دمبا کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ ہیں؟ لیکن 3 ہی ہے، البقر والغنم کیا ہے؟ ابل۔ تو یہ دمبا جو ہے اس کا بھی تو ذکر نہیں ہے، لیکن کہ بکری کی میں وہ شامل ہے، دمبا بکری میں بھی شامل ہے، اور جاموس جو ہے یہ بقر میں داخل ہے، کیونکہ دونوں جو ہے تقریباً اگرچہ رنگت کا فرق الگ الگ ہے لیکن قریب قریب دونوں کے منافع، دونوں کی جنس ایک ہوتی ہے، اس لیے کہ بقر کی بھی قربانی جائز اور جوامیس کی بھی جائز ہے۔ اب اس کو آپ کو تقریر سنا دیں یہاں سے، نہیں دیکھنے پہلے عضو اور جائز ہے مختلف گوشتوں کی بے، بعض کی بعض سے کمی بیشی کے ساتھ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ابل یعنی اونٹ کا گوشت، بقر کا گوشت اور غنم کا کیا ہے؟ گوشت۔ فاما البقر والجوامیس و جنس واحد، لیکن بقر اور جوامیس جاموس یہ ایک ہی جنس ہیں۔ وقزل معز و معدان، اور ایسے ہی بکری جو ہے کسی دمبے کے ساتھ، ایک دان ہے نا، کہ وہ قزل عراب و مع البخاتی، اور ایسے ہی عربی اونٹ جو ہے بخاتی، اس میں ایک بادشاہ گزرا ہے بختہ نصر، ہیں تو اس کے نام کی طرف کچھ اونٹ منسوب ہوتے ہیں، اس کو بخاتی کہتے ہیں۔ تو چاہے عربی اونٹ ہو چاہے بختہ نصر، یہ دونوں اونٹ ہی ہیں، بخاتی ہو، یہ سب کی جو ہے کا جو ہے ایک ہی حکم ہے کہ ان میں آپس میں ایک دوسرے کے گوشت کی بے کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں، ہاں مختلف نوع کی ہو تو جائز ہے۔ اچھا ہم یہی پھنساتے سے پہلے کہ مارکیٹ میں جو ہے کہ جاموس کا گوشت مثلاً 200 روپے کلو، اور بکر کا گوشت جو ہے 100 روپے کلو۔ تو اب اگر جو ہے 1 کلو جاموس کا ہو 1 کلو بکر کا ہو، یہ کیسے جائز ہوگا؟ برابر ہی کہاں ہے؟ اور اس کی مالیت کتنی ہے؟ 100 روپے، اس کی مالیت۔ تو اب یہ ہونا چاہیے کہ 1 کلو وہ ہو جاموس کا اور 2 کلو، تو اب دونوں کی مالیت برابر ہی نہیں ہوئی۔ جب دونوں کی مالیت برابر ہوئی تو اب یہ بے جائز ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ مارکیٹ میں آپ آئیے تو ایک جو ہے 1 کلو میں کوئی دے گا جو ہے جاموس کا گوشت نہیں، تو 1 کلو آپ کو جاموس دینا ہوگا تو 2 کلو وہ بھی لے گا، یہاں کمی بیشی کے ساتھ تو جائز ہونا چاہیے، کیوں نہ جائز ہے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جب دونوں ایک جنس کے ہو تو اس میں جید اور ردی کا جو ہے فرق نہیں ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کھجور وغیرہ صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا، اور یہ تھا کہ نہ بہت عمدہ لو نہ بہت گھٹیا، بلکہ میڈیم سائز کے یہ لے کے آئے، اور بہت عمدہ عمدہ کھجور۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اکلو تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے جو ہے جو کم قیمت والی تھی مثلاً 10 روپے کلو تھی، اس کو میں نے 20 روپے کلو والے 2 کلو دے کر کے 1 کلو لے لیا ہے، تو اس لیے یہ عمدہ عمدہ کھجوریں۔ سرکار نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے، اگر تمہیں کرنا ہے تو اپنی کھجور 10 ریال میں بیچ دو، اور ادھر والی جو ہے 20 ریال میں کیا ہے خرید لو۔
تو 10 ریال کلو یہ 2 کلو دے دیجیے اور 20 ریال کلو جو ہے وہ لے لیجیے، تو روپے کے عوض ہو جائے تو جائز ہے، بھائی کوئی پیسہ دینا ضروری تھوڑی ہے۔ بھائی آپ نے کہا میں نے اپنی 2 کلو کھجوریں آپ سے 10 ریال میں بیچ دیا، انہوں نے کہا میں نے خرید لیا، آپ نے ان سے کہا کہ اچھا آپ کی جو یہ عنبر کھجور ہے یہ 20 ریال کلو میں نے خرید لیا، انہوں نے کہا ہم نے بیچ دیا، تو کہا پیسہ کا جو ہماری کھجور کا پیسہ ہے وہ اس میں جو ہے ہو جائے گا، تو یہ جائز، ڈائریکٹ بیچیں تو ناجائز۔ تو ایسے ہی دونوں گوشت اگر کمی بیشی کے ساتھ بیچیں تو ناجائز، اور اگر کرنا ہے تو پیسے کے واسطے ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ جائز۔ ایک اور لے لیجیے، وقضا البان البقر والغنم، ایسے ہی کہ بکر کا دودھ غنم کے دودھ کے عوض، یہ اس میں کیا ہے؟ یہ مختلف ہے، بھائی گائے کا دودھ اور بکری کا دودھ جو ہے یہ دونوں ان کی اصل جب مختلف ہے تو دودھ میں بھی کیا ہوگا؟ تو کمی بیشی کے ساتھ جائز ہوگا۔ وہ انس شافعی لا یجوز، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل بہت آسان، ایک بچے کے سمجھ میں آ جائے گی۔ بھائی اس گائے کا دودھ ہو اس کو بھی روٹی سے کھاتے ہیں، اور بکری کا دودھ ہو اس کو بھی روٹی سے کھاتے ہیں، دونوں کی چائے بنتی ہے، تو دونوں کا مطلب ہے غذا حاصل کرنا ہے، تو جب دونوں سے غذا حاصل کرنا ہے تو جائز ہے۔ تو ہم بھی جواب دے سکتے ہیں کہ بکری گوشت بھی روٹی سے کھاتے ہیں اور بھینس کا گوشت مرغے گوشت بھی روٹی سے کھاتے ہیں، اور غذا کے طور پر کھاتے ہیں دونوں، تو اس میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہونی چاہیے، جب غذائیت دونوں سے مقصود ہے، اور وہاں جائز ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ مرغے کی گوشت بکرے کے گوشت سے کمی بیشی کے ساتھ جائز، تو جب وہاں بھی غذائیت ہے یہاں بھی غذائیت مقصود ہے تو یہاں بھی کیوں ناجائز ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا یجوز لانھا جنس واحد، کہتے ہیں یہ جائز نہیں کیونکہ ایک ہی جنس ہے، لاتحاد المقصود، مقصود کے متحد ہونے کی وجہ سے۔ ہماری دلیل کہ ان الوصول مختلفۃ، کہ ان کی اصلیں جن کا یہ دودھ ہے وہ مختلف ہیں، بکری ہے، ایک گائے ہے، ایک بھینس ہے، حتی لا یکمل النصاب، لا یکلم النصاب، لا یکمل النصاب احدہما بالآخر فی الزکوٰۃ، یہاں تک کہ باب زکوٰۃ میں ایک کا نصاب دوسرے سے مکمل نہیں کیا جاتا، فلا فقضا اجزاؤہا، تو ایسے ہی ان کے اجزاء میں بھی کیا ہے؟ اتحاد نہیں ہوگا، کہ اذا لم تتبدل بصنعا، ہاں جب جو ہے کسی عمل سے اس میں تبدیلی نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ دودھ ہے، اب ایک میں تھوڑی سی شکر آپ نے ڈال دیا، چلاتے رہے آگ پہ چلاتے رہے، کیا بن گئی؟ ربڑی بن گئی۔ اور یہ کیا ہے؟ خالص دودھ ہی رہا، اب جو ہے فرق ہو جائے گا۔ اچھا اس کا جواب ہماری طرف سے کیا ہے کہ ہاں دیکھیے کہ ہمارے ہاں دونوں جانوروں کی جنس اگر الگ ہے تو ان کے گوشت میں بھی تفاوت جائز اور ان کے دودھ میں بھی کیا ہے؟ تفاوت جائز، اور اگر جنس ایک ہے تو اب دودھ میں جو ہے تفاوت جائز نہیں، اور ہاں اگر کسی عمل سے تبدیلی ہو جائے، مثلا ایک دودھ کو آپ دہی بنا دیں، اور ایک طرف دودھ ہو ایک طرف دہی ہو، تو اب دونوں میں کمی بیشی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اچھا ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں، بہت اچھا ضابطہ ہے، کتاب الزکوٰۃ، آپ لوگ وہاں تک پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جانوروں پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے نا، لیکن جانور کون؟ دی بکری پال لو زکوٰۃ ہے، کہ جو بکری کو سال کے اکثر حصوں میں چرا کر کے جو ہے اس کو پالتے ہوں، باندھ کر کے نہیں، چرائی کے جانور سائمہ، تو کسی کے پاس جو ہے 40 بکری میں ایک بکری، کسی کے پاس جو ہے 35 بکری ہے اور 5 جو ہے بھیڑی ہے، بھیڑ ہے نا؟ تو نصاب نہ بھیڑ نصاب تک ہے نہ بکری نصاب تک ہے، بھائی 40 بکری میں ایک بکری نہیں، اور وہی حال بھیڑ کا ہے، تو 35 بکریاں ہیں اور 5 بھیڑ ہیں، تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ واجب ہوگی۔ ہاں بھیڑ کو بکری کے ساتھ ضم کر کے تکمیل نصاب کریں گے، لیکن کسی کے پاس جو ہے 5 جو ہے وہ 35 بکری ہے اور 2 بھینس ہے یا 5 بھینس ہے، تو نصاب ہو جائے گا؟ نہیں، تو جو اس کے قریب قریب ہے تو اس کو تو نصاب میں ضم کریں گے،
اور جو بون بعید ہے اس کو ضم نہیں کریں گے. جاموس ہے، بقر ہے، تو اس میں جو ہے ایک دوسرے کو کیا ہے ضم کر کے نصاب کی تکمیل کریں گے. تو اب دیکھیے ضابطہ کیا ہے کہ باب زکوٰۃ میں ایک کے نصاب کی تکمیل کے لیے جس جانور کو ضم کرنا صحیح ہے تو وہ کیا ہے اتحاد مانے ہے. ان کے گوشت کو کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں، اور جن کو نصاب کی تکمیل میں ضم نہیں کیا جاتا ان میں کیا ہے اختلاف.